عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، وقال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، وجعل له أصحابا وإخوانا وأصهارا، وسيجيء قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم، فلا تواكلوهم ولا تشاركوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليه ولا تصلوا معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم سامعین کرام، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں،
آج جس عنوان پر یہاں گفتگو کرنے کے لیے مجھے سعادت عطا کی گئی ہے وہ عنوان عظمت صحابہ ہے۔ یہ ادارہ تحفظ اسلام بنگلور آن لائن کانفرنس کے ذریعے سے عظمت صحابہ کے عنوان پر مختلف اکابر علماء کرام کے بیانات کو شائع کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور ان کے جملہ نیک مقاصد کو اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچائے۔ یہ عنوان یقیناً بڑا عظیم ترین عنوان ہے اور بیان کرنے والوں کی سعادت اور سننے والوں کی بھی سعادت ہے، اور سن کر اس پر عمل کرنے والوں کی بھی بڑی سعادت ہے۔ حضرات صحابہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ قرآن پاک، حدیث پاک اور کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ایمانیات کی قبیل سے ہو کہ عبادات کی قبیل سے ہو کہ معاملات کی قبیل سے ہوں کہ معاشرت کی اور اخلاقیات کی قبیل سے ہوں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم تک پہنچانے کا یہ عظیم اور بنیادی ذریعہ اور پہلا ذریعہ ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پاکیزہ صحبت میں نہ دیتے تو یقیناً قیامت تک آنے والوں کو اللہ کے رسول کی زندگی کا سمجھنا اور قرآن پاک کا اور پورے دین کا سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا۔ یہ تو اللہ کا ایک تکوینی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات صحابہ کے ذریعے سے اور حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت، نظر شفقت، نظر کرم اور آپ کی بہترین اور پاکیزہ تربیت اور صحبت سے مستفید کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک نمونے والی زندگی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ اللہ کا یہ بہت ہی عظیم احسان ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن پاک کو نازل کر کے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، جس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ قرآن پاک کو سمجھ کر آپ قرآن پاک پر عمل کر کے لوگوں کو آپ قرآن پاک سمجھا سکیں، قرآن پاک واضح کر سکیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ہم نے اتارا ہے وہ لوگوں کو آپ واضح طور پہ سمجھائیں۔ تو جس طرح قرآن اللہ نے اتارا تو اس کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، تو پھر نبی کے ذریعے جو کچھ سمجھایا گیا اس کا نام حدیث پاک رکھا گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور اس حدیث پاک کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کو بھیجا۔ تو صحابہ بھی مبعوث ہیں، بھیجے گئے ہیں اور منتخب ہیں اللہ کی طرف سے اس عظیم خدمت کے لیے، اور اللہ کی طرف سے چنندہ ہیں اور چنے گئے ہیں۔ اور یہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ کرام کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے۔ جس طرح نبیوں کا انتخاب اللہ پاک نے کیا
اسی طرح صحابہ اکرام کا بھی انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اختارنی، کہ اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، وجعل له اصحابا واخوانا واصہارا، اور پھر اللہ رب العزت نے صحابہ اور بھائی اور پھر اسی طرح سسرالی رشتے، یہ سب اللہ نے منتخب فرمائے کہ آپ کو اللہ نے آپ کا ایک خاندان چنا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اللہ نے خاندان کو منتخب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاندان قریش کا انتخاب فرمایا حضور کو بھیجنے کے لیے۔ تھوڑی سی میں اس کی مختصر سی خاندانی تفصیل تھوڑی سی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ عرب کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی۔ ایک عرب بعیدہ ہے، عرب عاربہ ہے، ایک عرب مستعربہ ہے۔ عرب بعیدہ وہ عرب کہلاتے ہیں جو پہلے ختم ہو چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود یا عاد اولا، ان سے بھی پہلے کے لوگ، ان کو عرب بعیدہ کہتے ہیں۔ اور ایک عرب عاربہ ہیں، یہ وہ عرب ہیں جو یمن میں آباد تھے اور وہاں انہوں نے حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ملک شام چلے گئے تو ملک شام میں بھی انہوں نے حکومت کی، اور جب ملک شام میں جا کر انہوں نے حکومت کی تو وہاں ان کو ملوک غسان کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ یعرب ابن یشجب ابن قحطان کی نسل سے ہیں، تو یہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں، عرب عاربہ۔ تیسری قسم عرب مستعربہ ہے، یہ وہ عرب ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے قیدار، ان کے بیٹے ہیں عدنان، ان کے بیٹے ہیں معد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی معد ابن عدنان تک پہنچتا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں یہ نسب نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ معد ابن عدنان تک یہ نسب حضور کا محفوظ ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور معد ابن عدنان سے اوپر نوح علیہ السلام تک اس کی یہ نسب بھی موجود ہے، لیکن اس میں روایت کی سند میں اتنی صحت نہیں ہے۔ تو یہ جو عرب ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے قیدار کی نسل سے معاد ابن عدنان جو ہوئے ہیں اور انہی کے نسل سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اس نسل سے آنے والے عربوں کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے، یہی عرب مستعربہ ہے۔ اسی عدنانی عرب میں معاد ابن عدنان کے پوتے مضر اور مضر کے پوتے کنانہ، اور کنانہ کے نسل سے آنے والوں کو بنو کنانہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو چنا، اور وہ بنو کنانہ میں سے اللہ نے قبیلہ قریش کو چنا، اور پھر قبیلہ قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتخب ہیں، چنے ہوئے، اور پھر جو اصحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو آپ کو دیے گئے اصحاب، وہ اصحاب بھی چنے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا اور میری صحبت کے لیے صحابہ کو چنا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختصار کے ساتھ اس بات کو بتا دیا کہ صحابہ چنے ہوئے ہیں میری صحبت کے لیے، اور میری صحبت میں چن کر اس لیے دیے گئے تاکہ میں ان کی تربیت کروں، ان کو تعلیم دوں، کتاب اللہ کی آیات انہیں پڑھ کے سناؤں اور ان کا تزکیہ کروں، اور انہیں علم اور حکمت انہیں سکھاؤں۔ تو چنانچہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی انجام دیا، اور آپ کے اس فرض منصبی کی وجہ سے صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی۔
اب اس صحابہ کی جماعت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا تھا، اولین و آخرین کا علم، اور اس اولین و آخرین کے علم میں حضور کو یہ بتلایا گیا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ صحابہ پر طعن تشنی کریں گے، صحابہ پر لب کشائی کریں گے، صحابہ کی عزت آبرو سے کھیلیں گے اور صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگی کے اور قیامت تک آنے والوں کی رہبری کرتے ہوئے آپ نے تنبیہ کی کہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد ان کو نشانہ مت بناؤ، ہدف کا، اپنی ملامت کا، اپنی طعن تشنی کا، اپنی لب کشائیوں کا، اپنے تبصروں کا، اپنی تنقید کا، اور اپنی رائے زنی کا، ان کو نشانہ مت بناؤ، کہ ان کے بارے میں انگلی مت اٹھاؤ۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، کہ جو ان صحابہ سے محبت ظاہر کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہا ہے، اور جو ان سے بغض ظاہر کرے گا وہ میرے سے بغض کی ظاہر کر رہا ہے، اور میرے سے بغض کی بنا پر ان سے بغض کر رہا ہے۔ یعنی گویا ان سے محبت حضور سے محبت کی علامت ہے، اور ان سے بغض حضور سے بغض کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بقول۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کی رہبری فرمائی اور امت کو تنبیہ کی کہ خبردار ہوشیار، صحابہ کے بارے میں کہیں تم زبان نہ کھولنا۔ چنانچہ میں جو حدیث پڑھ رہا تھا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں وہ حدیث لکھی ہے، پھر آگے فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ، ان میرے صحابہ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو یعیبونہم، ان میں عیب تلاشی، عیب جوئی کریں گے صحابہ میں، وینقصونہم، اور ان میں نقائص تلاش کر کے ان کو گھٹائیں گے، ان کی تنقیص کریں گے، ان کا مرتبہ گھٹائیں، ان کی شان گھٹائیں گے اور ان کے اوپر تبصرے کریں گے۔ فلا تواکلوہم ولا تشارکوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہ ولا تصلوا معہ، آپ نے فرمایا اگر ایسے لوگ تم پاؤ اور ایسے لوگ اگر تمہیں ملیں جو صحابہ کی عیب جوئی کریں، یہ صحابہ میں نقص تلاش کریں، نقائص تلاش کریں، ان کی تنقیص کریں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم کھانا آپس میں مل کے مت کھاؤ۔ فلا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے مت کھاؤ۔ ولا تشارکوہم، ان کے ساتھ کسی طرح سے شرکت مت کرو، ان کی مجلسوں میں اور ان کی کسی ملاقات میں ان کے ساتھ شرکت مت کرو، کہ ان کے کسی معاملے میں، ان کی کسی چیز میں ان کے ساتھ شریک مت ہونا۔ ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ تمہارے رشتے بھی نہیں ہونے چاہیے، نکاح کے رشتے، کہ نہ تم انہیں لڑکی دو اور نہ ان کی کوئی لڑکی تم لو، ان کے ساتھ مناکحت بھی نہ ہو۔ ولا تصلوا علیہ ولا تصلوا معہم، اور بڑی سخت بات فرمائی کہ ان کے ساتھ نمازیں بھی مت پڑھو، حتیٰ کہ وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو۔ بڑی سخت بات فرمائی ہے۔ یہ حدیث بڑی سخت ہے، اور ظاہر ہے کہ سخت ہونے کی وجہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام میں عیب تلاش کرنا اور ان کے نقائص ڈھونڈنا اور ان میں عیب جوئی کرنا، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے کہ صحابہ میں نقص تلاش کرنے اور عیب تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہو، اور آپ کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے ہو، اور آپ کی توجہات پر اور آپ کی توجہ سے جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی ہے، تو آپ کے کام پر اور آپ کی توجہات پر اور آپ کی محنت پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ جماعت بنی ہے، حضور کی تربیت سے یہ جماعت تیار ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں یہ جماعت تیار ہوئی ہے، حضور کے تزکیے کے نتیجے میں یہ جماعت تیار ہوئی ہے۔ تو لہذا ان میں عیب جوئی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں اور آپ کی تربیت میں اور آپ کی تعلیم میں اور آپ کے تزکیے میں نقص نکالنا اور عیب نکالنا ہوا۔
اس لیے کہ جو صحابہ ہیں، صحابہ کی شان کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن ہیں تو تفسیر صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں تو اس کی تشریح صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں تو اس کی خوشبو صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں تو شاگرد صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالار ہیں تو ان کی فوج صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیر ہیں تو مرید صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترکش ہیں تو تیر صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا دریا ہیں تو اس کی لہریں صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحر سخاوت ہیں تو اس کی لہریں صحابہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شجر و درخت ہیں تو اس کے پھل و ثمر صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں، پرتو ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کو اور تعلیم کو اور آپ کے تزکیے کو جو ہے اس کو واضح کرنے والے، اس کو سمجھانے والے اور اس کو بروئے کار لانے والے اور قیامت تک آنے والوں کے سامنے پیش کرنے والے یہی صحابہ ہیں۔ اگر ان صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، ان صحابہ کرام میں عیب تلاش کیا گیا اور ان صحابہ کی تنقیص کر دی گئی تو پوری شریعت، پورا دین، پورا قرآن، پوری حدیث، پوری سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جو ہم کو ان کے ذریعے سے آئی ہے، سب کا سب شک کے دائرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ شک کے سب شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے اعتماد اڑ جاتا ہے، اور امت جب صحابہ پر سے اعتماد ختم کر لے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ان صحابہ کے ذریعے سے آیا ہے، پورے دین پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا صحابہ کرام کو ملامت کرنا اور ان میں عیب تلاش کرنا اور ان کی تنقیص، یہ بہت ہی برا نتیجہ لانے والی اور بہت ہی خراب نتیجہ لانے والی چیز ہے۔ اس لیے اس کو سخت قرار دیا گیا اور اس پر سخت تنبیہ بھی، سخت وعید بھی اس کے اوپر آئی ہے۔ مجھے یہاں اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے کہ کتنی سخت وعیدیں اس کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت ایک موضوع ہے، اس موضوع پر مجھے اپنی بات کرنی ہے اور تھوڑا سا وقت ہے۔ یہ تو غیر مقلدین اور شیعہ کا مسلک ہے جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی عادت شریفہ بن چکی غیر مقلدوں کی بھی، اور ان کے اپنے مسلک کا ایک جز اور حصہ بن گیا صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ پر عیب جوئی کرنا۔ چنانچہ ان کی ایک بڑے عالم کا نام ہے نواب وحید الزماں، ان کی ایک کتاب ہے کنز الحقائق، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ التَّرَدِّي لِلصَّحَابَةِ غَيْرَ أَبِي سُفْيَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِ بْنِ الْعَاصِ وَمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہنا صحابہ کرام کے لیے تو مستحب ہے سوائے ابو سفیان اور معاویہ اور عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب ان کے اوپر رضی اللہ عنہ کہنا بھی درست نہیں، مستحب نہیں ہے، جائز نہیں گویا۔ نزول الابرار میں ایک کتاب ان کی بھی ہے نزول الابرار، اس میں لکھا ہے کہ فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنُوا، قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ اگر تمہارے سامنے فاسق کوئی خبر لائے تو اس کو اچھی طرح چھان بین کر کے دیکھ لینا، پرکھ کے دیکھ لینا کہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے، کیونکہ یہ خبر لانے والا ایک فاسق آدمی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک دوسری آیت ہے فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کہ ایک شخص جو مومن ہو اور ایک شخص جو منافق ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ان دونوں آیتوں کے بارے میں لکھتا ہے نزول الابرار کا مصنف کہ یہ دونوں آیتیں ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا ولید ابن عقبہ کو یہ فاسق کہہ رہا ہے، یہ لوگ ان کو فاسق کہہ رہے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں صاحب کتاب وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فَاسِقٌ كَالْوَلِيدِ وَمِثْلِهِ يُقَالُ فِي حَقِّ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرٍ وَمُغِيرَةَ وَشُعْبَةَ۔ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ فاسق تھے جیسے ولید، اور اسی طرح کی بات کہی گئی ہے معاویہ کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مغیرہ کے بارے میں، سمورہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان صحابہ کرام کے نام لے کر یہ لوگ ان کے اوپر فسق کا حکم لگاتے ہیں
اور فاسق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدالت مجروح ہے، وہ گنہگار ہیں، ان کی شہادت قبول نہیں، اور ان کی حدیث صحت کو نہیں پہنچتی ہے۔ گویا ان کی حدیث ہو یا ان کی طرف سے آنے والا دین ہو یا ان کی طرف سے آنے والی شریعت کی کوئی بات ہو یا ان کی طرف سے آئی ہوئی قرآن کی کوئی آیت ہو، سب کے سب غیر معتبر ہے۔ تو یہ تو غیر مقلدوں کا اپنا عقیدہ ہے، اور یہ سب غیر مقلدوں نے یہ ساری باتیں شیعہ سے لی ہیں، اور یہ شیعہ کا عقیدہ ہے جو غیر مقلدوں میں گھسا ہے اور غیر مقلدوں کے راستے سے مسلمانوں میں آ رہا ہے۔ تو لہذا غور کر لینا چاہیے مسلمانوں کو، اور سنبھل جانا چاہیے، اور چوکنا ہونا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے کہ جو بات مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے یہ کن کی جانب سے آ رہی ہے، اس کا لانے والا کون ہے، اس کا پھیلانے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے۔ آج تک 1400 سال سے پوری امت متفقہ علیہ طور پر صحابہ کرام کی عدالت کی قائل ہے، صحابہ کرام کا اعتبار کر رہی ہے، صحابہ کرام کو عادل مانتی ہے، ان کی طرف سے آنے والی ساری باتوں پر اعتماد کر رہی ہے، اور ان کی طرف سے آنے والی قرآن کی آیتیں، حدیث پاک ہو، سنت رسول اللہ ہو، آپ کی ان کے واسطے سے اور توسط سے آنے والی شریعت و سنت کی کوئی بھی بات ہو، امت نے اس کا پورا اعتبار کیا ہے، اعتماد کیا ہے۔ تو آج ان کو مجروح کر کے، ان کو فاسق قرار دے کر، ان کو منافق قرار دے کر ان کا اعتماد امت میں ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ تو ہم عوام کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے تحقیق کر لیں کہ یہ کس کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ تحقیق کریں گے تو آپ کو اس بات کے چلانے والے شیعہ نظر آئیں گے، اس بات کے چلانے والے ملحد نظر آئیں گے، اور ان باتوں کے چلانے والے وہ خود وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یاد آیا قرآن پاک میں، آپ نے بھی پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، کہ حضرات صحابہ کرام پر تنقید سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت ہے موجود، آمنوا کما آمن الناس۔ اللہ تعالیٰ شانو نے قرآن پاک میں فرمایا، حکم دیا لوگوں کو کہ اے لوگوں ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح یہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ، کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ قرار دے کر مطالبہ کیا لوگوں سے کہ تم لوگ بھی ایمان ان کی طرح سے لاؤ۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے اور اس کو اپوز کرنے والے اور گویا اس کا انکار کرنے والے سب سے پہلے منافقین تھے۔ انہوں نے جواب میں کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لائیں، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں ویسے ہم ایمان لائیں؟ ہم تو ایسا نہیں لاتے۔ یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف کہا۔ اب یہ سب سے پہلی تنقید ہے، صحابہ پر جرح کرنے والے، صحابہ پر طعن کرنے والے، صحابہ کی تنقیص کرنے والے، یہ سب سے پہلے لوگ ہیں منافقین، انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، کان کھول کر سنو کہ بے وقوف تو یہ خود ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، تو یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ نے خود ان کو بے وقوف قرار دیا۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات غلط آ رہی ہے جمہور کے خلاف اور علماء اہل سنت کے خلاف، اور آج تک متفق علیہ طریقے سے جو صحابہ کرام کو لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی بات آ رہی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کی چھان بین کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ بات کہنے والا کون ہے۔ تو آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہی جواب ملے گا کہ کہنے والے خود ہی ایسے بے وقوف ہیں، اور کہنے والے خود ہی ایسے احمق ہیں، اور کہنے والے خود ہی جاہل ہیں، اور کہنے والے خود ہی فاسق ہوں گے، کہنے والے خود ہی کوئی کافر ہوں گے، کہنے والے خود ہی کوئی مشرک ہوں گے، یا منافق ہوں گے، یا یہودی ہوں گے، یا نصرانی ہوں گے، یا مجوسی ہوں گے، یا ملحد ہوں گے، یا کوئی ایسے محرف ہوں گے جو دین میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں، یا ایسے کوئی ضال المضل ہوں گے کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ آپ کو چھان بین کرنے کے نتیجے میں ایسے ہی لوگ ملیں گے۔ آپ کو ہرگز یہ نہیں ملے گا کہ اس بری اور غلط
غلط اور ناقابل قبول بات جو صحابہ کی شان میں تنقیص کرنے والی اور آپ ان کی شان کو گھٹانے والی بات کوئی ایک اللہ والا کہہ رہا ہو، یا کوئی ایک محقق عالم کہہ رہا ہو، یا کوئی ایک مومن و مسلمان کہہ رہا ہو، یا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، وہ محبت والا کہہ رہا ہو، ایسا کوئی کہنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال جب بھی لوگ ایسی بات کہیں گے تو ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے خود ہی ان لوگوں کو جواب دے رکھا ہے۔ الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کی شان کو کیا گھٹائیں گے؟ یہ خود ہی اپنی شان گھٹا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی تنقیص کیا کریں گے؟ خود ہی اپنی تنقیص کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کو کیا منافق قرار دے رہے ہیں؟ خود اپنے کو وہ منافق کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جو بات ایک شاعر نے کہی ہے کہ یہ صدا گنبد کی ہے، جیسی کہو ویسی سنو۔ یہ گنبد کی ہے صدا، جیسی کہو ویسی سنو، کہ جو صحابہ کی شان میں تم کہو گے اس کے جواب میں تم کو وہی سننے کو ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو کسی پر طنز کرے، طعن کرے، تشنیع کرے اور کسی پر لمز و حمز کرے، تو اگر جس کی شان میں یہ جملہ کہا گیا ہے وہ اس کے اگر قابل نہیں ہے تو وہ جملہ لوٹ کر اسی پر پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو فاسق کہتا ہے اور اگر وہ فاسق نہیں ہے اللہ کے نزدیک، تو فسق کا وہ حکم اور فسق کا وہ اطلاق خود اس کہنے والے پر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ اکرام، یہ ان کے اوپر حملہ کرنے والے کوئی اہل سنت اور کوئی مومن و مسلمان اور کوئی اہل حق میں سے نہیں ہوتے۔ یہ بات شیعہ نے چلائی ہے، اور شیعہ کے ایک مقاصد ہیں۔ شیعہ کو کیا غرض ہے؟ ہمارے دین میں اور صحابہ اکرام کی شخصیت میں اور ان کے اپنے تقدس میں انگلی اٹھانے کی شیعہ کو کیا ضرورت ہے؟ شیعہ کو اس لیے ضرورت ہے کہ شیعہ یہ اعلی کار ہیں یہودیوں کا، یہ اعلی کار ہیں دشمنان اسلام کا۔ منہاج السنہ کے حوالے سے ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شیعہ پکڑ کے لایا گیا، تو اس سے سچ کہلوانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ سچ کہے کہ تم صحابہ کی شان میں تنقیص کیوں کرتے ہو۔ اب ایسے ویسے وہ سچ نہ اگلتا تو اس پر تلوار سونت لی گئی، اور تلوار اٹھا کر اس کو کہا گیا کہ تم سچ بولو ورنہ تمہاری جان بخشی نہیں جائے گی۔ تو اس نے سچ اگل دیا، سچ بولنا اس پر لازم تھا، تو اس نے سچ بولا اور کہا کہ فَإِنَّمَا نُرِيدُ الطَّعْنَ عَلَى النَّاقِلَةِ فَإِذَا بَطَلَتِ النَّاقِلَةُ فَأَوْشَكَ أَن نُبْطِلَ الْمَنْقُولَ۔ اس نے کہا کہ ہمارا مقصود صحابہ میں طعن کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ نقل کرنے والوں کو مجروح کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کے لائے ہوئے کلام اور اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کو اور دین و شریعت کے نقل کرنے والوں کو مجروح کر دو۔ کہ جب دین و شریعت کے نقل کرنے والے، قرآن کے نقل کرنے والے، حدیث کے نقل کرنے والوں کو مجروح کر دیا گیا، ان کے اندر عیب نکال دیے گئے اور ان کے اوپر سے اعتماد کو اٹھا دیا گیا، تو پھر ہمارا کام بن گیا کہ جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو نقل کی جا رہی ہے، اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہی مقصود ہے نعوذ باللہ، کہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے دل سے دین و شریعت کا اعتماد اڑ جائے، حدیثوں کا اعتماد اڑ جائے، قرآن پر سے اعتماد اڑ جائے۔ تو اب ہم ایسے ویسے، چونکہ ہر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہونے کی وجہ سے قرآن سے اور حدیث رسول اللہ سے ایک محبت اور تعلق ہوتا ہے، تو اگر براہ راست حدیث رسول اللہ اور قرآن پر حملہ کریں تو ہمارے ہاں تو معلوم ہے کہ بھائی لوگ بڑے اشتعال میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں، اور وہ آسانی سے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، شریعت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حدیث رسول اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اگر ان سے دین و شریعت اور قرآن و حدیث چھڑانا ہے
تو اس کا ایک ذریعہ ہے کہ صحابہ اکرام پہ نقد کرو، طعن کرو، تشنیع کرو، ان کو مجروح کر دو اور ان کا اعتبار ختم کر دو، تو ان کے ذریعے سے آئی ہوئی ساری چیزوں کا اعتبار خود بخود ختم ہو جائے گا، گویا پوری دین کی بنیاد بیٹھ جائے گی۔ یہ ایسی ایک بنی بنائی پلاننگ ہے شیعہ کی طرف سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہو رہی ہے، اس کا اصل پھیلانے کا جو سبب ہوتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں، اور شیعہ کے ذریعے سے مسلمانوں میں آتی ہے، اور شیعہ کی مشابہت رکھنے والے سب سے زیادہ مسلمان فرقوں میں ہمارے غیر مقلد بھائی لوگ ہیں، کہ ان کی باتیں بڑی خوشی سے چلاتے رہتے ہیں، اور جو عقائد ان کے ہوتے ہیں وہی عقائد ان کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح وہ فاسق قرار دیتے ہیں ایسے یہ بھی فاسق قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب سب سے زیادہ اس وقت میں نشانے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق ایک بات ملتی ہے جس کو ربیع ابن نافع نے نقل کیا ہے کہ اما معاویۃ فستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترأ على ما وراء الستر، کہ معاویہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایک پردہ اور آڑ ہیں۔ اس پردے اور آڑ کو کوئی آدمی اگر ہٹا دے گا تو پھر سیدھے صحابہ کرام پر جو اس پردے کے ماوراء ہیں، پردے کے پیچھے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرنا آسان ہے۔ تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے، اور گویا یہ ایک دروازہ ہے حضرت معاویہ پر طعن تشنیع، ایک دروازہ ہے صحابہ پر طعن تشنیع کا، کہ جو آدمی حضرت معاویہ پر لب کشائی کرتا ہوا پایا جائے گا وہ یقیناً وہ اس پردے کو پھاڑ رہا ہے جو صحابہ کرام کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا، وہ اس پردے کو پھاڑ رہا ہے۔ جب اس پردے کو پھاڑ دے گا تو پھر صحابہ کرام پر حملہ کرنا اس کے لیے آسان۔ تو جو حضرت معاویہ پر آج حملہ کر رہا ہے وہ کل حضرت صحابہ پر، دیگر صحابہ پر بھی حملہ کرے گا، اور دیگر صحابہ کو بھی مجروح قرار دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی دیکھا گیا کہ جنہوں نے بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، حضرت معاویہ پر حملہ کیا، اور پھر حضرت معاویہ کے بعد پھر ان کو دوسرے صحابہ پر بھی حملہ کرنے کا راستہ آسان ہو گیا، اور جرأت ہو گئی، ان کی ہمت بڑھ گئی۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے عجیب و غریب فضائل کے صحابی ہیں، خود نسبی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان ہیں، ان کے والد حرب ہیں، ان کے والد امیہ ہیں، ان کے والد عبد شمس ہیں، ان کے والد عبد مناف ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ ہیں، اور ان کے والد عبد المطلب ہیں، اور ان کے والد ہاشم ہیں، اور ان کے والد عبد مناف ہیں۔ تو گویا پانچویں پشت میں امیر معاویہ کا نسب اللہ کے رسول کے نسب سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بنو عبد مناف، یہ بھی ہیں، بنو عبد مناف وہ بھی ہیں۔ عبد مناف کے ایک بیٹے عبد شمس کی نسل سے حضرت معاویہ آتے ہیں، اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے ہاشم کی نسل سے حضور پاک علیہ السلام آتے ہیں۔ اسی لیے حضور کی اس نسب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور حضرت معاویہ کا جو خاندان ہے ان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عبد شمس کے بیٹے امیہ ہیں، اور ان کے نسل سے آنے والوں کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ بنو امیہ ہوئے اور یہ بنو ہاشم ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نسب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی بڑا معزز اور مشہور، زمانے جاہلیت سے بڑا مشہور اور معزز خاندان مانا جاتا تھا۔ ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ تک اسلام کے سخت دشمن ضرور تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس زمانے میں فتح مکہ سے پہلے تک کے زمانے میں
اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں ابو سفیان کا یا تو براہ راست ہاتھ تھا یا بالواسطہ ان کا ہاتھ ضرور تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد ان کے والد گرامی جب اسلام میں داخل ہو گئے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام میں آ جانے کے بعد ما قبل کی ساری برائیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اختیار کیا ہے کہ مردوں کو قبروں سے، گڑے ہوئے مردوں کو قبروں سے نکالا جائے؟ اور حدیث پاک میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لیا تو دوبارہ اس گناہ کی آڑ دلانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو ہمیں کیا اختیار بنتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جاہلیت میں اور اسلام سے پہلے کی ہوئی غلطیوں کو ہم اٹھا کے اچھال کر اس کو بیان کریں؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ جس غلطی کو اور گناہ کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور پھر یہ بات صرف کوئی ابو سفیانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، سارے صحابہ اکرام کے ساتھ ہے کہ جتنے صحابہ اکرام سے جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، صحابہ چونکہ معصوم نہیں، ہم نبیوں کو تو معصوم مانتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کو تو معصوم نہیں مانتے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ محفوظ ہیں۔ البتہ جو کچھ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں اور ان سے قصور ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کا وعدہ فرما دیا، اعلان فرما دیا۔ تو جس گناہ کی بخشش کا اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، ہم اس گناہ کی بنیاد پر کسی کے اوپر فسق و فجور کا اور گنہگار ہونے کا یا فاسق ہونے کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے کسی مصلحت سے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ان کے والد نے اسلام کا اعلان کیا اور اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اعلان اسی موقع پر کیا، لیکن فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی حضرت معاویہ کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی لڑائی میں انہوں نے شرکت نہیں کی، باپ کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ مسلمان دیر سے ہوئے ہیں اور ابو سفیان تو پوری طرح سے دشمن بنے ہوئے، واسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلام کے خلاف ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے ابو سفیان، مگر ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لڑائی میں باپ کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، کوئی اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے کوئی دشمنی کھلی انہوں نے کبھی نہیں دکھائی۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد کی لڑائیوں میں برابر حصہ لیتے رہے، مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لڑائیاں لڑتے رہے۔ حضور کے زمانہ تو انہوں نے زیادہ نہیں پایا جس کی وجہ سے کوئی بڑا کارنامہ حضور کی حیات میں دکھانے کا انہوں نے موقع نہیں ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو انہوں نے کارنامے بتائے ہیں، اسلام کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہیں ان کے کارنامے، ان کارناموں کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسی عجیب و غریب کارنامے انہوں نے بتائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے سے لے کر اپنی حیات کے آخری لمحات تک بھی انہوں نے اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور دشمن پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کا دبدبہ بٹھانے کے لیے اور اسلام کی ہیبت و وقعت لوگ دشمنوں کے دلوں میں اور ان کے قلوب میں راسخ و پیوست کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی انہوں نے صرف کی ہے۔ اردن کی فتح کے سلسلے میں اس کے ساحلی علاقے پر ملک شام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے عمرو ابن العاص کو بھیجا تو ان کے مقابلے پر قسطنطنیہ سے رومیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ ان سے مقابلے کے لیے عمرو ابن عاص نے امداد طلب کی۔ سپہ سالار نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ کے بھائی یزید ابن ابی سفیان کو روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے، اس امدادی لشکر کے مقدمت الجیش کی کمان حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور دمشق کا ایک بہت بڑا علاقہ انہی کی کوششوں سے فتح ہوا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں رومیوں نے ملک شام کے بعض علاقوں کو واپس لے لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان رومیوں کو دوبارہ زیر نگیں کر دیا۔ جب یہ دیکھا تو حضرت عمر نے بقیہ علاقے پر بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو متعین کر دیا اور انہوں نے بڑی آسانی سے رومیوں کے تمام قلعے فتح کر لیے اور کوئی زیادہ خون خرابی کی بھی نوبت نہیں آئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے بہادر شخص تھے کہ جنہوں نے رومیوں اور نصرانیوں
کو ناک کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل زمانے تک ملک شام کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا، 4 سال تک حضرت عمر کے زمانے میں وہ ملک شام کے گورنر تھے، اور حضرت عمر کا انتقال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تو حضرت عثمان نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کو اسی منصب پر برقرار رکھا، اور صرف برقرار ہی نہیں بلکہ انہوں نے مزید علاقے ان کے حوالے کیے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں جن جو غزوات انہوں نے وہ لڑے ہیں، تو ان غزوات کی ایک فہرست ہے۔ 27 ہجری میں سب سے پہلے بحری بیڑا لے کر رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے قبرص کی طرف آگے بڑھے اور قبرص کا عظیم جزیرہ فتح کر لیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی بحری جنگ تھی، سمندری جنگ تھی، جو انہی کے حصے میں اور انہی کے کارناموں میں لکھی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں غزوہ ذی خشب پیش آیا، انہی کے عہد حکومت میں غزوہ سجستان، غزوہ سمرقند، غزوہ قسطنطینیہ پیش آیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے دور میں قبرص فتح ہوا، ملک سوڈان فتح ہوا، سجستان کا مزید علاقہ قبضے میں آیا، کابل فتح ہوا، مسلمان ہندوستان کے علاقے قندھیل تک پہنچ چکے تھے، سندھ کا کچھ حصہ قبضے میں آ گیا، مسلمان نہر جیحون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک پہنچ گئے، افریقہ پر لشکر بھیجا گیا اور ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے تعریف فرماتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے، صحابہ سے، کہ تم قیصر و کسریٰ کی اور ان کی سیاست اور حکومت کی تعریف میرے سامنے کرتے ہو، حالانکہ تم میں معاویہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست کلمات ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم قیصر و کسریٰ کی تعریف میرے سامنے کرتے ہو، ان کی سیاست و حکومت کی تعریف کرتے ہو، تمہیں معاویہ کا پتہ نہیں کہ معاویہ کوئی قیصر و کسریٰ سے کم تھوڑا ہی ہے، اور معاویہ کی حکومت اور ان کا رعب دبدبہ قیصر و کسریٰ سے کم تھوڑا ہی ہے، اور ان کے اندر جو سیاست اور حکومت کی جو صلاحیت ہے وہ قیصر و کسریٰ سے کوئی کم نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کا تبصرہ ہے، اور حضرت عمر جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، سب مسلمان جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی فراست میں مشہور تھے، اور اپنی فراست سے لوگوں کو پرکھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ منافقین کو بھی پرکھ لیا کرتے تھے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ منافق تھے تو حضرت عمر کم سے کم حضرت عمر ان کو اپنا گورنر نہ بناتے۔ حضرت عمر کا گورنر بنانا، حضرت عثمان کا ان کو گورنر برقرار رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کی کتابت کے لیے ان کو مامور رکھنا، یہ دلیل ہے کہ امیر معاویہ قابل اعتماد شخصیت ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومنین کاملین میں سے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معتمد شخص ہیں، ثقہ ہیں، اور وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، ان میں نفاق نہیں ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ عجیب اصطلاح لوگوں نے گھڑی ہے، منافق صحابہ۔ یہ منافق صحابہ اور منافق یہ دونوں جمع کیسے ہو گئے؟ صحابہ تو انہی کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت پائی ہو، اور اسی ایمان پر ان کا خاتمہ اور وصال ہوا ہو، ان کو تو کہتے ہیں صحابی۔ اور منافق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو اور زبان پر ایمان ہو۔ تو منافق تو سرے سے مومن ہے ہی نہیں، منافق تو سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں، تو وہ صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ تو صحابہ میں سے کوئی منافق تھے اور کوئی غیر منافق تھے، مومن تھے؟ یہ تو تفریق اور یہ تقسیم آج تک کسی نے نہیں کی ہے، یہ آج کی تقسیم ہے، اور یقینی طور پر شیعہ کی کارستانی سے تقسیم ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی طاقت کو بہت بڑا فروغ ملا، اور بڑی فتوحات اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کرائی ہے۔ یہ بحری فوج جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترتیب دی ہے، یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی بحری جنگ تھی، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا، میری امت کے سب سے پہلے لشکر نے جو بحری لڑائی لڑے گا
انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ یہ سب سے پہلا لشکر جو بحری لڑائی لڑا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی خود ترتیب دیا تھا، اور یہ رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے انہوں نے ترتیب دیا ہوا لشکر ہے۔ اس لشکر میں شریک ہونے والے، اس غزوے میں شریک ہونے والوں کو کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کے واجب ہونے کا اعلان فرما دیا، تو اس میں منافق کیسے ہو گئے؟ منافق پر تو جنت واجب ہے نہیں، جنت تو ان کے لیے حرام ہے، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، اسفل السافلین میں ہوں گے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور ان کی حکمرانی اور گورنری کے سلسلے میں اور ان کی بادشاہت کے سلسلے میں، کہ جب یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے سادہ زندگی گزارنے والے، اور لوگ کتابوں میں لکھا ہے کہ بازاروں میں جب چلتے تھے تو ان کے کپڑوں پر پیوند لگے رہتے تھے، تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب وہ گورنر بنے ملک شام کے، اور بہت سے علاقے جب فتح ہوئے، تو فتح ہونے کے بعد ذرا ظاہری شان و شوکت انہوں نے اختیار فرمائی، اور یہ ضرورتاً اختیار کی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری، تو حضرت عمر نے ان سے باز پرس فرمائی اور پوچھا، تو اس کا جواب میں امیر معاویہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، ہم ایک ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں دشمن کے جاسوس ہر وقت کثیر تعداد میں آتے رہتے ہیں، ان کو مرعوب کرنے کے لیے یہ ظاہری شان و شوکت مجھے اختیار کرنا پڑتا ہے، تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا دبدبہ دشمنوں کے دلوں پر قائم رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ اس وقت یہ جواب سن کر عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ امیر المومنین دیکھیے کس بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو الزام سے بچا لیا۔ تو حضرت عمر نے جو بات فرمائی ہے وہ ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اسی لیے تو ہم نے ان کے کندھوں پر یہ بار گراں ڈالا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں کہ اسی لیے تو ہم نے ان کے کندھوں پر یہ بار گراں ڈالا ہے۔ تو حضرت عمر جیسے شخص نے جس شخص کا انتخاب کر کے گورنر بنایا ہو اور وہاں کی بادشاہت ان کے سپرد فرمائی ہو، اس شخص کے بارے میں لب کشائی کرنے کا ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے ساتھ جب مصالحت ہوئی اور مصالحت ختم کر کے جب وہ آنے لگے، تو ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہا کہ آپ نے کیسا کام کیا، مصالحت کر لی امیر معاویہ سے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تقل ذلك فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک معاویۃ۔ فرمایا کہ مجھے برا بھلا مت کہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات اور دن کی گردش اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک معاویہ امیر نہ بن جائیں۔ یہ بات اللہ کے حضرت حسن بن علی نواسۂ رسول نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ حضرت حسنین کے اور حضرت معاویہ کے درمیان میں اختلافات کو جو لوگ ابھارتے ہیں اور اس کو ہوا دیتے ہیں اور ان کے درمیان میں آپسی عناد ظاہر کرتے ہیں اور اغراض دنیاویہ کے لیے ان کے درمیان میں اختلافات کے پائے جانے کا تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ خوب سمجھ لیں کہ ان کے دل آپس میں کتنے پاک تھے۔ حضرت حسن جیسی شخصیت نے کہ جن کو حضرت معاویہ کے سامنے صلح کرنی پڑی اور جنگ سے دستبردار ہونا پڑا اور خلافت سے دستبردار ہونا پڑا، ان حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ایسے نازک موقع پر جو تبصرہ امیر معاویہ کی تعریف میں کیا ہے، وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ دن اور رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک معاویہ کی عمارت نہ قائم ہو جائے۔ گویا حضرت امیر معاویہ کے امیر ہونے اور بادشاہ بننے کی
پیشین گوئی اور بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے، تو ہم کیسے اللہ حضرت معاویہ کی بادشاہت اور ان کی عمارت کو ہم جو ہے سب اس کو تان تشنی کا اور اس کو ملامت کا نشانہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر ہم انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایسے بے مثال بادشاہت حکومت یہ من جانب اللہ تھی، اللہ کو منظور یہی تھا کہ خلافت ایک مدت تک چلے اور اس کے بعد بادشاہت چلے، یہ اسلامی خلافت تھی تو یہ اسلامی بادشاہت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کے مطابق وقوع میں آئی ہے، اور اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کو اتنی مدت تک خلافت راشدہ کو چلانا منظور تھا، اور اس مدت کے بعد بادشاہت چلانا اللہ کو منظور تھا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چلائی ہوئی ترتیب تھی، تو اس کا سبب حضرت معاویہ بنے۔ لیکن اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصود اگر اس میں ان کی اپنی ذاتی غرض تھا اور ان کو اپنا عہدہ یا منصب ان کا مقصود تھا، تو وہ اسلام کے خلاف رومیوں اور دشمنان اسلام کے خلاف جنگیں لڑ کے اسلام کی ترقی اور اسلام کو فروغ دینے کو وہ مقصود نہ بناتے، بلکہ سب کو خوش رکھ کے بادشاہت کو اور عیش و عشرت کو مقصود بناتے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی زمانے خلافت میں فتوحات کی ہیں اور علاقے فتح کر کے اسلام کے دائرے میں داخل کیا ہے، اور دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کیے ہیں، یہ مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور خود اس مسلمان پورے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، پوری راحت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ برس تک جو مسلمانوں کے آپس میں خانہ جنگیاں تھیں، امیر معاویہ کے دور میں سب کے سب سرد پڑ گئیں، اور مسلمان آپس میں بڑے رحم دل، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن دشمن کے خلاف جنگیں برابر ہوتی رہیں۔ علماء نے اور محققین نے لکھا ہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں، حضرت علی کے دور خلافت میں اسلام کو کوئی فتوحات نصیب نہیں ہوئی، اس واسطے کہ آپسی جنگوں اور آپسی لڑائیوں میں مصروف رہے، اس کی بنا پر اسلام کو کوئی فتح نصیب نہیں ہوئی، دشمن کے کوئی قلعے، دشمن کے کوئی علاقے اسلام کی گود میں نہیں آئے۔ لیکن امیر معاویہ جب حکومت ان کی قائم ہوئی اور ان کی بادشاہت قائم ہوئی، تو اس کے بالکل برعکس مسلمانوں کے آپس کی لڑائیوں اور آپس کی جنگیں ختم ہو گئیں، اور آپس کی خانہ جنگیاں بند ہو کر بالکل امن و امان قائم ہو گیا، اور اسلام کو فتوحات ملتی رہیں، اور امیر معاویہ کی حکومت ہندوستان تک پہنچ گئی، بخارا اور سمرقند تک پہنچ گئی، اور افریقہ تک پہنچ گئی، اور یورپ تک پہنچ گئی، اور رومیوں کے دانت کھٹے کر کے رومیوں کا علاقہ ملک شام سارے کا سارا فتح کر لیا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کارنامے ہیں۔ اور قسطنطنیہ جو ان کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں، ان کی خلافت میں، ان کی گورنری میں، اب ان کے بھیجے ہوئے لشکر کے ذریعے سے جو قسطنطنیہ فتح ہوا، اسی قسطنطنیہ کی فتح کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دی، فرمایا کہ اول جیش یغزو القسطنطینیۃ مغفور لهم، کہ سب سے پہلا وہ لشکر جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوگا وہ سارے کے سارے مغفور ہیں، سب کے سب کی مغفرت کر دی گئی، سب کے سب بخش دیے گئے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جن غزوات کو امیر معاویہ نے اپنی زمانے خلافت میں انجام دیا ہے، اس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمانے میں دے کر گئے ہیں، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے جو امیر معاویہ کی قسمت میں آئی۔ ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت معاویہ کا جسم حضور کے جسم مبارک سے لگ رہا تھا، تو حضرت معاویہ سے حضور نے پوچھا کہ معاویہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن سے مس کر رہا ہے اور لگ رہا ہے؟ حضور کے سوال پر امیر معاویہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا پیٹ ہے جو آپ کے پیٹ سے لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا دی کہ اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں حضرت معاویہ کو، اور اس کی ایک فہرست ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جو ان کو ملی ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو، ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور یعنی ہادی بنا ہدایت دینے والا بنا، مہدی بنا ہدایت پایا ہوا بنا، وہدی بھی اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا حضور نے دی، اللہم علم معاویہ الکتاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔
تو غرض میں اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے اتنی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تعان تشنیع کر کے لوگ اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اپنے علم کا کمال ظاہر کرتے ہیں اور اپنی تحقیق کا گویا لوہا منوانا چاہتے ہیں۔ وہ لوہا کیا منوائیں گے؟ وہ تو اپنی جہالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان کھولنے والا صحابہ پر زبان یقیناً کھولے گا، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ چوکنا رہیں۔ حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولنے کی ہم کو جرأت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات کو بڑی ہوا دیتے ہیں اور گویا ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، حالانکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں آپس میں جو محبتیں اور ایک دوسرے کا جو لحاظ اور اکرام تھا، اس کی مثال آج ہم نہیں پیش کر سکتے۔ ایک آدمی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درباری، اس نے فجر کی نماز حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی اور آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کرنے لگا اور یہ عرض کرنے لگا کہ حضرت امیر المومنین، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکا، اس لیے کہ آج میں نے فجر کی نماز علی کے پیچھے پڑھی ہے، اس کی بنا پر میں آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، معذرت کرنے لگا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم کو تو ایک نماز فجر کی آج علی کے پیچھے نصیب ہو گئی، لیکن مجھے آج تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوئی، ہوا یصلی بنا کنبینا، حالانکہ وہ ہمیں ایسا نماز پڑھاتے ہیں جیسے ہمارے نبی نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اپنی معذرت کر رہے ہیں کہ مجھے ایک نماز بھی علی کے پیچھے پڑھنا نصیب نہیں ہوا، علی تو ایسی نماز پڑھاتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ حضرت معاویہ کیسے صاف دل تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جس نے معذرت کی وہ ان کے سامنے خود معذرت کر رہے ہیں کہ مجھے آج تک ان کے پیچھے نماز نصیب نہیں ہوئی۔ تو بڑے صاف دل اور نیک دل لوگ تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت معاویہ کے درمیان بھی ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں کیسے صاف دل تھے اور ان کا اختلاف اصولی اختلاف تھا، اور اس اختلاف کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس اختلاف کی بنیادوں کو اور اصل کو اور تہ کو معلوم کر لینا اور تہ تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ ان کو کہا جاتا ہے، جو صحابہ کے درمیان کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں کسی کو الجھنا اور اس کے پیچھے پڑنا اور ان کو بحثوں میں لانا، مذاکروں میں تذکروں میں لانا، عوام میں اس کو اجاگر کرنا، یہ بہت ہی فضول طریقہ اور فضول بحث ہے، اور یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور اس کی اجازت ہمارے اکابر نے نہیں دی ہے۔ ہمارے اکابر کا طریقہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا جائے کہ ان اختلافات کو بیان کرنے سے اور صحابہ کے درمیان کی آپس کی لڑائیوں اور جنگوں کو سنانے سے نہ کوئی دین کا ہمارا فائدہ نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے۔ ہمیں تو ان صحابہ اکرام کی صفات دیکھنی چاہیے جن صحابہ اکرام کی تعریف اللہ نے کی، اللہ کے رسول نے کی ہے، اور ان صحابہ اکرام سے ہمیں دین پہنچا اور دین نقل کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے ان صحابہ کے بارے میں اپنا دل خراب کر لیا تو ہمارا جو دین ہے اس دین پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، اور پھر انسان کا مسلمان باقی رہنا اور اسلام پر اس کا قائم رہنا اور قرآن پر اللہ کے رسول کی حدیثوں پر اس کا ایمان باقی رہنا یہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو مشاجرات صحابہ میں یا صحابہ اکرام کے اوپر کہی گئی تنقیص والی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ہم عوام سے اور تمام احباب سے جو اس بیان کو سن رہے ہیں ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت کو، ان کے احترام کو، ان کے تقدس کو برقرار رکھیں، اس طرح الجھانے والوں کی بحثوں میں نہ الجھیں، اور اس طرح ان لوگوں کے بیانات کو بھی نہیں سننا چاہیے، ایسے لوگوں کے بیانات کو بھی نہیں سننا چاہیے، ان کی باتوں کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ذرا انہوں نے کیا بیان کیا ہے وہ ہم سنیں، تو دیکھیے کہ ایسی باتوں کو سننے سے ہمارا جو ہے دل کا متاثر نہ ہونا کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ دشمن کے تیر میں زہر ہوتا ہے، اگر ہم اس زہریلے تیر کو آزمائیں گے تو یقینی طور پر زہر لگ جائے گا، تو لہذا ایسی غلط باتیں پھیلانے والوں کے بیانات سنیں گے تو وہ زہر سے مسموم ہوتے ہیں،
تو ان باتوں کے کانوں میں گھسنے سے دل کا متاثر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہر آدمی اپنے دل کو اس زہر سے پاک کرنے کی صلاحیت و لیاقت نہیں رکھتا، اور اس زہر سے بچنے کی لیاقت اپنے اندر نہیں رکھتا. تو اس لیے ایسے لوگوں کے بیانات سننے ہی سے گریز کرنا چاہیے، اپنے کانوں کو بند رکھنا چاہیے، اور اس کو فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر جو لوگ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور ہر آئی ہوئی بات کو پھیلانے کا انہیں شوق ہوتا ہے، تو ایسے علماء یا ایسے لوگ اور ایسے لچر بیان کرنے والے اور تیز و ترار قسم کے لوگ جو صحابہ اکرام پر بھی زبان کھولنے سے نہیں ڈرتے اور نہیں پرہیز کرتے ہیں، ان کے بیانات سننے سے گریز کیجیے، اور اس کو بھی سوشل میڈیا پر بالکل فارورڈ مت کیجیے، مت پھیلائیے، کسی کو بتانے کے لیے بھی نہیں، آزمانے کے لیے بھی نہیں، اور سننے کے لیے بھی نہیں، اور کسی اور مقصد سے بھی نہیں. اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. میں ہمارے اس بنگلور شہر کے ادارے، یہ ہمارا شہر کا ایک اچھا ادارہ قائم ہوا، تحفظ اسلام ایک ادارہ ہے، کہ انہوں نے جو کچھ یہ کوشش شروع کی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک چینل کے ذریعے سے اس عظمت صحابہ کے عنوان کو لے کر اس موقع پر پھیلے ہوئے اس فتنے کو دبانے اور دفن کرنے کی ایک اچھی کوشش انہوں نے شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ ان موضوعات کو عنوان بنا کر اور اس کو ٹارگٹ کر کے چلاتے رہنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے. مبارکبادی بھی دیتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں دل سے کہ اس تحفظ اسلام بنگلور کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور ان حضرات کو استقامت نصیب فرمائے، اور اکابر علماء کرام کے بیانات جو خاص طور پر فتنوں کی روک تھام کے لیے جو دیے گئے ہیں، ان بیانات کو تسلسل کے ساتھ شائع کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام. مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.